اور میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ آج جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو ہم نے یہ باقاعدہ طور پر ایک بیان کے ذریعے ایکنالج بھی کیا ہے کہ ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا افغان علاقے کے اندر. آپ کیونکہ افتخار بڑے عرصے سے ان معاملات کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو آج کا جس طریقے سے ہم نے یہ آپریشن کیا ہے، اس کی سب سے زیادہ اہمیت آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ واٹ از دا موسٹ سگنیفیکنٹ پارٹ آف دس آپریشن؟ فہد صاحب، جو سب سے بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے ان ٹرمز آف آج کی آپریشن کی، میرے خیال میں یہ ایک آفیشیل شروعات ہے پاکستان کے اس ٹینس کی جس میں یہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ اب جو ہے وہ باتوں سے بات جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے. کیونکہ یہ جو کائنیٹک آپریشن کے حوالے سے جو باتیں جو ہے وہ ہو رہی تھی کافی عرصے سے، اس میں سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ اس کا سپل اوور افیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. اور کچھ انٹیلیجنس رپورٹس کافی عرصے سے جو ہے وہ گھومتی رہی تھی کہ جن دو گروپس کو جو ہے وہ آپس میں جو ٹارگٹ کیا گیا ہے آج، ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا. بلکہ یہ رپورٹس تھی ایکسپلسٹلی اگر بات کریں کہ طالبان حکومت کے نیچے جو دو لارج گروپس تھے افغان پاکستانی طالبان کے، ان کا جو ہے وہ ملاپ ہونے والا تھا. جو میر علی کے اندر جو واقعہ پیش آیا، جو حافظ گل بہادر گروپ نے جو ہے وہ کلیم کیا تھا، وہ اس سلسلے کا ایک پہلی جو ہے وہ کڑی تھی. جس طرح افغان طالبان جو ہے وہ سپرنگ اوفینسو اناؤنس کرتے تھے جب امریکہ کی فوج اور نیٹو ایلائز وہاں پر موجود تھی، اسی طرح انڈیکیشنز تھی کہ اب جب برف جو ہے پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ گلنے لگے گی تو پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا ہی سیناریو جو ہے وہ کریٹ ہوگا. تو یہ سٹرائک جو ہے، چاہے اس میں کیجولٹیز ہیں نہیں ہیں، وہ ایک ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے، اس کی ابھی انفارمیشن آنا باقی ہے، لیکن ایک سمبولک جسچر ضرور ہے کہ نو مور یعنی یہ جو کام ہو رہا ہے یہ اس طرح اب کنٹینیو نہیں ہو سکتا. اور اب جو ہے اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوگا تو ہم جا کر کائنیٹک آپریشن افغانستان کے ڈومین میں جو ہے وہ کریں گے. اچھا، اس میں نا افتخار جو دوسری امپورٹنٹ چیز جس پہ ہم بات کر رہے تھے وہ یہ کہ دیکھیں اب یہ جو ٹی ٹی پی کا جو پرابلم ہے، جو ایشو ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تو ہم نے ریزالو کرنا ہے، کیونکہ یہ معاملات تو خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ اسی وجہ سے آج ہمیں یہ ایک ایکسٹریم سٹیپ بھی اٹھانا پڑا جو پاکستان نے آج کیا کہ ان کو جا کے وہاں پہ افغان ٹیریٹری میں ان کو ہٹ کیا. لیکن یہ پرماننٹ سولوشن تو نہیں ہے، یہ تو آج ہم نے اپنی ریزالو شو کر دی ہے. لیکن اگر ہم نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے تو وہ اس میں پرابلم ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ جو ٹی ٹی اے ہے وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے. تو اب آپ کی کیا انفارمیشن ہے کہ جو ہمارے ڈیسیشن میکنگ سرکلز ہیں وہاں پہ اس ٹی ٹی پی کے معاملے کو ریزالو کرنا یا اس کو ونس اینڈ فار آل اگر اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو کس طرح کے آپشنز پہ بات ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اور جنرلی یعنی سوچا کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس معاملے سے نمٹا جائے؟ دیکھیے، اسٹیٹ کی جو سوچ تھی وہ پہلے 3 سالوں میں 2021 کے بعد آلموسٹ جتنے بھی آپشنز تھے وہ رن آؤٹ ہو گئے. یہ جو سٹرائکس ہیں یا ہم ایک کائنیٹک آپریشن کی بات کر رہے ہیں یا انٹیلیجنس آپریشن کی بات کر رہے ہیں افغانستان کے بارڈر ایریاز کے اندر، یہ لاسٹ ریزالٹ ہے. آپ اگر دیکھ بھی لیں فارن آفس کی جو ایک کرافٹڈ سٹیٹمنٹ ہے، اس میں اس مشکل کا اندازہ ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ کو کس پوزیشن میں ڈال کر جو ہے یہ سارا کام جو ہے وہ کرایا جا رہا ہے. اس میں وہ بالکل ریزاؤنڈنگ ٹرمز جو ہیں وہ بہت کلیئر ہے. لیکن فہد صاحب، ان ٹرمز آف جو آپ نے آپشن کی بات کی کہ ان کے ریسیٹلمنٹ کی، اس پہ بھی کچھ جو ہے تھوڑی بہت جو ہے وہ بات ہوئی تھی. اور بلکہ جو ایریاز کے اندر اب ان کی سیٹلمنٹ ہے وہ واپس اسی بارڈر ایریا پہ آ گئے، ان کا بلڈ اپ وہیں پہ شروع ہو گیا ہے. تو مذاکرات اور سیٹلمنٹ 2 آپشنز تھے جو اب برن آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اس پر اب اسٹیٹ دوبارہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہے. ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ اس پہ آگے کوئی بھی بات نہیں ہوگی. اب بات اس پر ہے کہ 2 اسٹیٹس آمنے سامنے ہیں، اس کا الٹیمیٹ سلوشن کیا ہوگا؟ کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کو جو ہے افغانستان بھیجا گیا تھا. آپ نے کچھ اس کی ڈیٹیلز بتائیں. کچھ اس کی ڈیٹیلز یہ بھی تھیں کہ مولانا صاحب نے وہاں پر جا کر یہی بات کی کہ آپ پاکستانی اسٹیٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ نہ کریں، اور الیکشن کے بارے میں پرٹیکولرلی بات کی تھی کہ ٹارگٹ نہ کریں، جس کے بارے میں اعلامیہ آ گیا تھا. لیکن فہد صاحب یعنی امیڈیٹلی اس بات کا کوئی سلوشن نظر نہیں آتا کہ افغان طالبان جنہوں نے ایکسپلسٹلی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کسی قسم کا ایکشن جو ہے وہ نہیں لیں گے، وہ ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ وہ ان کی موومنٹ جو ہے وہ کنٹرول کریں گے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ابھی پچھلے سال بھی ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا تھا پشاور میں ہی, افتخار جہاں پہ آپ موجود ہیں, جب وہ ایک مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا تھا جہاں پہ واقعی میرے خیال میں وہ پولیس لائنز میں تھی اور بڑی ہائی لیول آف کیجولٹیز بھی ہوئی تھیں. اس کے بعد کافی میجرز بھی لیے گئے اور اس وقت یہ بھی ایکسپوز ہوا تھا کہ کے پی میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ایل ای ایز ہیں یا جو پولیس کے ایشوز ہیں, بہت ساری ایسی کمزوریاں تھیں جن کی نشاندہی ہوئی تھی. اچھا اس وقت تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, اب ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی میں, تو میں یہ بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس معاملے کو, یہ ٹی ٹی پی کے خلاف جو ایکشن ہے جس کو ابھی آج ہم شروع کیا ہے, اب یہ شارٹ ٹرم تو ہے نہیں, یہ تو لانگ ٹرم معاملہ ہے, اس میں پولیٹیکل اونرشپ لینا اس سب کی وہ کتنا کروشل ہے اور کتنا مشکل ہے گیون دا فیکٹ کہ جو سب سے زیادہ افیکٹڈ پروونس ہے یعنی کہ کے پی, وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے؟ دیکھیں وہ بہت کلیئر ہے. جو پہلی میٹنگ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ہے وہ ہوئی ہے, اس میں دو معاملات بہت کلیئر اس میں ان پہ بات ہوئی ہے, ایک اکانومی اور دوسرا سیکیورٹی. بلکہ وزیر اعظم سے ملنے سے پہلے انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ ایک پوری سیکیورٹی کانفرنس بلائی جس میں انہوں نے پورا سیکیورٹی آڈٹ کیا کہ جن ایریاز کے اندر اس ٹائم پر ٹیررزم اور انسرجنسی کا سامنا ہے وہاں پر کن کن چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے. میرے خیال میں جب تک ایک کنسنشل اپروچ جو ہے وہ نہ قائم ہو تو سینٹر کو یا فیڈریشن کو یا پروونس کو اس میں کسی قسم کی کامیابی جو ہے وہ نہیں مل سکتی. میرے خیال میں کنسنسس جو ہے وہ انیویٹیبل ہے اور اس کے بہت سارے ایشوز ہیں کیونکہ ملیٹنسی اور ٹیررزم کا بہت سارا تعلق جو ہے وہ اکانومی اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے. اور اگر اسی مد میں جو ہے وہ بات کی جائے تو سب سے بڑا پرابلم, کیونکہ ایریاز نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان یہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں اور این ایف سی اے وارڈ ابھی تک ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, اور جو پیسے رہتے ہیں فاٹا کی ایکسیلریٹڈ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے لیے وہ بھی ابھی تک جو ہے باقاعدہ طور پر ان کی منظوری جو ہے وہ نہیں دی گئی. اور اس میں ایک الگ پہلو بھی ہے, اگر پیسے جتنے ملے بھی ہیں تو صوبے کے اندر کیپیسٹی بھی نہیں ہے. تو یہ کافی جو پاکستان کی سٹی پالیسی ہے اگر اس کی ریویژن میں جو ہے وہ جایا جائے, اور جس طرح اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ بات ہوئی تھی, میرے خیال میں وہ صرف کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن فار دا سیک آف کائنیٹکس جو ہے وہ کام نہیں آئے گی, بلکہ اس میں ایک اکنامک آنسر بھی ہے اور اس میں ڈی ریڈیکلائزیشن کا آنسر بھی بہت زیادہ موجود ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. افتخار صاحب یہ فائنلی افتخار جسٹ کوئک کوسچن, ایکسپیکٹڈ کیا ہے اب ٹی ٹی پی کی طرف سے, کیونکہ آپ تو مانیٹر کرتے ہیں بڑی کلوزلی کہ وہاں سے کس طرح کا رسپانس آ رہا ہے, تو کیا سننے کو مل رہا ہے ٹی ٹی اے کی طرف سے, ٹی ٹی پی کی طرف سے کچھ چیٹر آ رہی ہے آج کے معاملے, آج کے ہماری طرف سے جو ایک رسپانس ہوا ہے اس کی روشنی میں؟ دیکھیں افغان گورنمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہیں اور ان کے جو ڈیفنس منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں, ان دونوں نے بہت کلیئر سٹیٹمنٹس دی ہیں, اور بلکہ افغان گورنمنٹ نے اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ ہم نے پاکستانی بارڈر ٹروپس کو تقریباً 9 ایریاز میں جو ہے وہ انگیج کیا, یعنی 9 بارڈر پوسٹس پر, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ اس میں کیجولٹیز ہیں. تو فی الحال تو یہ بات ایسکیلیشن کی طرف جا رہی ہے. فہد صاحب یہاں پر یہ میں ریمائنڈر دیتا چلوں, جب پہلے سٹرائکس جو ہے وہ پاکستان نے کی تھی افغانستان کے اندر جو 2022 کے اندر تھی اپریل 16 میں, اس پہ اس قسم کا ری ایکشن نہیں آیا تھا, لیکن اس بار ری ایکشن جو ہے وہ کافی جو ہے لوسڈ قسم کا ری ایکشن آیا ہے جس کے ابھی تک جو ہے وہ اثرات ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ کوئی لانگ سٹینڈنگ نہیں ہوگا, اس کا ریزولوشن نکل آئے گا.